السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ناظرین، آپ سب کو رمضان مبارک ہو۔ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کی ساری ہی برکتیں اس وجہ سے ہیں کہ قرآن مجید نے ہم کو یہ بتایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ چنانچہ یہ بات بہت مناسب معلوم ہوتی ہے کہ اس مہینے میں ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق استوار کریں، اور اگر ہمارا وہ تعلق پہلے سے موجود ہے تو ہم اپنے اس تعلق کو ریوائیو کریں، اسٹرینگتھن کریں۔ چنانچہ ہم ان اوقات میں، یعنی جو ہم نے آج سے پروگرام شروع کیا ہے، آپ کے اپنے رسپیکٹیو علاقوں میں جو وقت ہے اس پروگرام کے آغاز کا، ہم روزانہ یہ پروگرام کریں گے انشاءاللہ خلاصہ قرآن کے نام سے۔ اٹس گوئنگ ٹو بی اے سمری آف دا قرآن۔ اس خلاصہ قرآن کے آغاز میں آپ کے سامنے آج قرآن مجید کا تعارف پیش کر رہا ہوں۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، یہ تو ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے۔ قرآن مجید ہی سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اللہ کی محفوظ کتاب ہے، یعنی ہم جس کتاب کو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک، یہ پوری کی پوری کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قرآن مجید کو پڑھ کر سنایا تو آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی بات بیان نہیں کی، بلکہ بین ہی اللہ تعالیٰ کے الفاظ کو ہم تک منتقل کیا۔ یہ الفاظ، اور جیسا کہ ہم بعد میں دیکھیں گے، اس کی ترتیب مکمل حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں سورہ حجر، سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 9 میں بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ، اپنی یہ کمٹمنٹ بیان کی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم ہی ہیں کہ جنہوں نے اس الذکر، اس یاد دہانی کو نازل کیا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ظاہر ہے کہ کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ بھائی، یہ آپ قرآن سے ایک آیت پڑھ کر سنا کر ہم کو مطمئن کر رہے ہیں کہ قرآن ایک محفوظ کتاب ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو نہیں مانتا یا ابھی اسے کچھ شبہ ہے تو وہ اس دعوے کو کیوں مانے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کو قرآن مجید جس طریقے، جس انداز سے پہنچا ہے، اگر ہم اس کے بارے میں جانتے ہوں، اور ہر مسلمان کو اس کی آگاہی ہے، تو ہم خود بھی اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ پائیں گے کہ یہ قرآن مجید جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیا، اپنے زمانے میں اپنے گرد و پیش میں اپنے ساتھیوں کو دیا، ویسے ہی یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے، کسی ایک شوشے کے فرق کے بغیر۔ کیسے ہم کو اطمینان ہو سکتا ہے؟ اس طرح سے کہ یہ قرآن مجید ہم جانتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تمام مسلمانوں نے اس کو ایسے ہی لیا اور مانا، اور اپنی زندگی میں اس کے بارے میں اللہ کی کتاب کی حیثیت سے جو رویہ اختیار کرنا مطلوب تھا وہ انہوں نے اختیار کیا۔ گویا کہ یہ قرآن صحابہ کرام میں ایک ایسی کتاب تھی کہ جو از اول تا آخر ان کے اجماع کے ساتھ موجود تھی، ان کے مکمل اتفاق کے ساتھ موجود تھی۔ اس کے بارے میں ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا۔ نبی اکرم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے
تو اس وقت بھی یہی کیفیت تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جب اس دنیا سے رخصت ہونا شروع ہوئے تو تب بھی یہی صورتحال تھی۔ آپ کے زمانے کے بعد کے زمانے میں، یعنی اگلی نسل میں، یہ قرآن ایسے ہی منتقل ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ نئی نسل کے مسلمانوں کو قرآن مجید اللہ کی کتاب کی حیثیت سے انٹروڈیوس کرایا گیا، ان سب نے بھی اس کو اسی طرح سے، انہی الفاظ، اسی ترتیب کے ساتھ اللہ کی کتاب کی حیثیت سے معنی قبول کیا اور اس کو پڑھا۔ سو وہ جو اجماع تھا، یعنی جو یونانیمٹی، کنسنسس تھا، وہ پھر آگے تواتر کے ساتھ، بغیر کسی انقطاع، بغیر کسی گیپ کے آگے چلا۔ اس کو کہتے ہیں تواتر، ان انٹرپٹڈ کنٹینیوٹی، یعنی پہلی نسل سے دوسری اور دوسری سے تیسری، چوتھی، پانچویں، یہ قرآن مجید منتقل ہوتا رہا تا وقتے کہ یہ آج ہمارے پاس اپنی اسی شکل، اسی حیثیت میں موجود ہے جس شکل اور حیثیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے زمانے میں اپنے ساتھیوں کو، اپنے کنٹمپریز کو دیا۔ اس کا تجربہ ہم آج خود بھی کرتے ہیں، خاص طور پر رمضان مبارک میں، کہ جب کہ یہ قرآن پڑھا جاتا ہے، مسجدوں میں پڑھا جاتا ہے، تراویحوں میں پڑھا جاتا ہے، لوگ وہی قرآن پڑھتے ہیں، عام طور پر از اول تا آخر پڑھتے ہیں، اور اس کے بارے میں اگر کہیں کوئی پڑھنے والا امام، قاری، حافظ کوئی غلطی کرتا ہے تو پیچھے کھڑے ہوئے مقتدیوں میں وہ لوگ کہ جو اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہوتے ہیں وہ ان کی تصحیح کر دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ ٹیکسٹ سب مسلمانوں میں مجمع علیہ ہے، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ قرآن مجید کو اللہ نے محفوظ کیا تو ساتھ ہی ساتھ ہم کو ایک اور بات بھی بتائی کہ یہ اللہ کی کتاب، جس کو ہم القرآن کہتے ہیں، قرآن مجید میں اس کا نام القرآن بھی بیان ہوا ہے، ایک اور نام بھی بیان ہوا ہے، اور وہ ہے الفرقان۔ یہ کتاب الفرقان ہے، یعنی حق اور باطل، صحیح اور غلط میں واضح فرق کر دینے والی کتاب۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم انسانوں کو بھیجا، اپنے ادیان سے مختلف زمانے میں لوگوں کو متعارف فرمایا۔ دین تو اصل میں ایک ہی تھا، لیکن وہ دین پھر لوگوں کے اپنے اس میں انٹرفیرنس کے نتیجے میں، مداخلت کرنے کے نتیجے میں کچھ بدلتا رہا، پھر اس کا ریوائول ہوتا رہا۔ وہ ایک ہی دین الاسلام پھر اپنی آخری پرسٹائن مکمل شکل میں ایک مرتبہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم انسانوں تک پہنچا۔ اس دین مذہب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کر کے یہ فرمایا کہ یہ الفرقان ہے، یعنی یہ اب تمہیں بتائے گا کہ مذہب کے معاملات میں اگر کہیں کوئی اختلاف ہوگا تو اللہ کی کتاب فیصلہ کرے گی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے کی کتاب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کتاب آپ کو دنیاوی معاملات میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، میڈیسن میں وغیرہ وغیرہ بھی اللہ کا فیصلہ سنائے گی۔ نہیں، اس کے لیے اللہ نے انسانوں کو عقل اور تجربہ بہت کافی دیا ہے، لیکن دین مذہب کے معاملے میں اخلاقیات، ایمانیات، عبادت، روحانیت، اللہ سے تعلق، ان معاملات میں اللہ کی طرف سے اللہ کی یہ کتاب، آخری کتاب، یہ الفرقان کی حیثیت سے آئی ہے۔ ویسے اس سے پہلے تورات کی بھی یہی حیثیت تھی، جب تک تورات اللہ کی طرف سے وہ کتاب تھی کہ جس کو کہ انسانوں کو ماننے کی پابندی ان کے اوپر عائد کی گئی تھی۔ چنانچہ اس الفرقان کے الفرقان ہونے کی حیثیت کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر یوں بیان کیا، جس میں کہ یہ بتایا
کہ جب بھی اللہ کی کوئی کتاب موجود ہوتی ہے اس کی یہی حیثیت ہوتی ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا خوشخبری سنانے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے نازل کی ان کے ساتھ الکتاب، اللہ کی کتاب۔ کیوں؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے، فی مختلفو فی، ان معاملات میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا، یعنی مذہب کے، دین کے معاملات میں جہاں کہیں اختلاف ہوا ہے وہاں اللہ کی کتاب اپنا فیصلہ سنائے گی، اور وہی فیصلہ اہل ایمان کو اللہ کے فیصلے کی حیثیت سے ماننا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس فیصلے میں کچھ اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ ظاہر ہے کہ پھر یہی کیا جائے گا کہ ساری توجہ اس بات پر مرتکز کی جائے گی، فوکس کی جائے گی کہ کتاب کیا کہہ رہی ہے۔ خارج سے کسی انفارمیشن کو اس کے اوپر نافذ اور اثر انداز نہیں کیا جائے گا۔ یہ اس کے الفرقان ہونے کی حیثیت کا تقاضا ہے۔ اسی سے ایک اور بات بھی اہم سامنے آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے اور فیصلہ سنانے کے لیے آئی ہے تو اس کتاب کے بارے میں تو جیسا میں نے گزارش کی، لوگوں کے ہاں مختلف پوائنٹس آف ویو ہیں۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، انٹرپریٹیشن کے اتنے اختلافات ہیں کہ آدمی اگر ان کو پڑھنا شروع کرے تو اس کا سر چکرا جائے۔ تو پھر آخر یہ الفرقان کیسے ہوئی؟ اس کا جواب قرآن مجید نے یہ دیا ہے کہ جب اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ قرآن الفرقان ہو، صحیح اور غلط میں آخری حد تک واضح فیصلہ کرنے والی کتاب ہو، تو ساتھ ہی ساتھ یہ فیصلہ بھی کیا کہ یہ کتاب ایک واضح کتاب ہو، واضح کر دینے والی کتاب ہو۔ چنانچہ قرآن مجید میں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سورہ دخان میں سورہ نمبر 44 کی پہلی چند آیات میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے، حامیم والکتاب المبین، گواہ ہے یہ واضح کر دینے والی کتاب کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یعنی یہ وہ کتاب ہے جو کلیئر ہے، جو پریسائز ہے، جو اپنی بات جب بیان کرتی ہے تو بالکل دو ٹوک الفاظ میں بیان کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس کتاب کو سمجھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لے تو پھر اس کے بعد اس کا امکان نہیں ہے کہ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ اشتباہ ہو کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ آبویسلی اگر اس کتاب نے اللہ کا فیصلہ انسانوں کو سنانا تھا تو پھر یہ بڑی عجیب بات ہوتی کہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کا کتاب سنا رہی ہے، مگر فیصلہ ہے کیا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہ رہے، لیٹ دیئر بی نو کنفیوژن، کہ قرآن مجید میں کوئی اشتباہ نہیں ہے اس کے سمجھنے میں، کہ اس قرآن میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے اگر انسان اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہو۔ آبویسلی آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بات تو آپ نے بڑے اعتماد سے کر دی، بٹ دا فیکٹ از کہ اختلاف تو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے پہلے سے اپنے ذہن میں آئیڈیاز رکھ کے، آپ اپنا نیریٹو، اپنی آئیڈیالوجی، اپنے دینی فکر تو طے پہلے سے کر چکے ہوں گے، کسی صاحب علم کے خیالات سے متاثر ہو کے، کسی دوسری آئیڈیالوجی، نیریٹو سے متاثر ہو کے، اور پھر قرآن پڑھیں گے تاکہ قرآن بھی آپ کے نیریٹو، آپ کے نقطہ نظر کو ثابت کرے، تو آپ کو قرآن کچھ نہیں سمجھائے گا، اور قرآن آپ کے لیے واضح کتاب نہیں ہوگی، اس لیے کہ اصل میں آپ نے قرآن کے اس مقام کو، اس کی اس حیثیت کو چیلنج کر دیا۔
آپ قرآن کو مجبور کر رہے ہیں کہ قرآن وہ بات کہے جو آپ اس سے کہلوانا چاہتے ہیں، حالانکہ قرآن اس لیے آیا ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے آپ کو اس بات کا پابند کرے کہ جو قرآن جو اللہ فرما رہا ہے آپ اس کو مانیں اور آپ اس کو اختیار کریں۔ اس پوائنٹ آف ویو سے جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ قرآن مجید ایک حیرت انگیز حد تک کلیئر کتاب ہے۔ وہ اپنی بات کو بیان کرنے میں، مدعا کو بیان کرنے میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں چھوڑتی ہے۔ یہ بات سورہ القمر سورہ نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آیت میں بیان کیا ہے اس بات کو کہ جو 4 مرتبہ آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن مجید کو الذکر، یاد دہانی، ریمائنڈر کے پوائنٹ آف ویو سے بالکل موزوں کر دیا ہے، اپروپریٹ بنا دیا ہے، تو ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، قرآن ایک محفوظ کتاب ہے، قرآن مجید ایک واضح کتاب ہے۔ ایک سوال البتہ اس میں یہ رہتا ہے کہ واضح کتاب ہے سے مراد اگر یہ ہے کہ یہ سب انسانوں پر اللہ کے فیصلے کو واضح کرتی ہے، تو انسانوں کے تو مختلف لیولز ہیں، مختلف کیٹیگریز ہیں، تو کیا ہر کیٹیگری کے لیے قرآن ایک واضح کتاب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا ہی ہے۔ یعنی اگر آپ بحیثیت انسان جس کیٹیگری کو بلانگ کرتے ہیں، یعنی آپ ایک آرڈنری انسان ہیں، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے اس کے عالم نہیں ہیں، تو آپ اپنی لمیٹیشنز کو جانیں گے اور قرآن کو اس حیثیت سے پڑھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ قرآن اپنا مدعا، اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہے۔ آپ اگر اسکالر ہیں تو اسکالر کی حیثیت سے یہ کلیئرٹی آپ کے سامنے آئے گی، مگر یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے لیول کو آنیسٹلی طے کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ ہیں تو ایک آرڈنری آدمی لیکن آپ ایک اسکالر بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر آپ اسکالر ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ محنت نہیں کروں گا کہ جو اسکالرشپ کا تقاضا ہے، اور آپ اس کو ایک آرڈنری انسان کی حیثیت سے پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک اور بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید اوکے کلیئر کتاب ہے، لیکن قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں، اور جیسا کہ میں ابھی بعد میں عرض کروں گا، اس کے خود بیان کے مطابق، اس کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ہم اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، غور و فکر کر کے پڑھتے ہیں، تو ایک ڈیفیکلٹی یہ سامنے آتی ہے، چیلنج یہ سامنے آتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ قرآن کس ترتیب سے اپنی بات کو بیان کر رہا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مثال کے طور پر کوئی سورہ، ذرا نسبتاً لمبی سورہ پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ ہی لے لیجئے جو قرآن کی دوسری سورہ ہے، تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کے مضامین میں شفٹس ہیں، کبھی ایک بات ہو رہی ہے، کبھی دوسری بات ہو رہی ہے۔ ابھی بات ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے ساتھ معاملے کی، اچانک معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ ایمان لائیں، قرآن مجید کو مانیں۔ پھر اچانک محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں سے خطاب شروع ہو گیا ہے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں جب مضامین کو ہم پڑھتے ہیں اس جذبے کے ساتھ کہ ہم ان کو سمجھیں، تو وہ ہمارے گرفت میں نہیں آتے۔ ایک دوسرا چیلنج یہ سامنے آتا ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو سورہ پڑھ رہے ہیں وہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے، یعنی چھوٹے موٹے اختلافات تو ہیں لیکن لگ بھگ اس بارے میں اتفاق ہی ہے کہ مثال کے طور پر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ یہ مدنی صورتیں ہیں، اس سے آگے سورہ انعام، سورہ اعراف یہ مکی صورتیں، اس سے آگے سورہ انفال، سورہ توبہ یہ مدنی ہے۔ آدمی کہتا ہے یہ واٹس گوئنگ آن، ہو کیا رہا ہے؟ کبھی مدنی صورتیں ہیں، کبھی مکی صورتیں ہیں،
پھر مدنی صورتیں آ جاتی ہیں. سو قرآن کی یہ ترتیب کیا ہے؟ اس سوال کا میں ایک مختصر سا جواب دوں گا، لیکن اس جواب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ میں آپ پر یہ واضح کروں کہ یہ جو ترتیب ہمارے پاس آج موجود ہے، جس میں سب سے پہلی سورہ الفاتحہ ہے، اور پھر بہت سی صورتوں کے بعد آخر میں سورہ الناس ہے، اور 114 صورتوں پر مشتمل یہ قرآن مجید اس ترتیب کے ساتھ جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ ترتیب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو دی ہے. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید کو کچھ صورتوں، کچھ آیتوں کی شکل میں اللہ کے پیغمبر نے مسلمانوں کو دے کر آپ دنیا سے رخصت ہوئے، اور پھر مسلمانوں نے آپس میں مل کے طے کیا کہ بھائی کون سی سورہ کہاں ہونی چاہیے اور کون سی آیت کدھر ہونی چاہیے. قرآن مجید میں بالکل ابتدائی صورتوں میں ایک صورت ہے سورہ القیامہ. ابتدائی سے مراد اس کے نزول کے، ریولیشن کے پوائنٹ آف ویو سے جو بالکل ابتدائی صورتوں میں سے سورہ قیامہ ہے. اس میں ایک پیسج ہے جس کو پڑھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے آنے کا انتظار ہوتا تھا. وہ ایگرلی ویٹ کرتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائیں اور ان کو قرآن سے مزید اللہ کا پیغام پیش کریں. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قرآن مجید کے بارے میں اس غیر معمولی دلچسپی کو دیکھ کر آپ کو کچھ ہدایات دی. یہ ہدایات اس سورہ مبارکہ سورہ نمبر 75 کی آیت نمبر 16 سے 19 میں بیان ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو تیزی سے نہ ہلایا کریں کہ آپ کو یہ جلدی مل جائے. یہ قرآن نازل ہوتا تھا آپ کے قلب مبارک پر، آپ اس کو پڑھتے تھے، دہراتے تھے، تو آپ تیز تیز دہراتے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ قرآن اور مزید ملے. فرمایا ان علینا جمعہ و قرآن، ہماری ہی ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو جمع کریں اور اس کو پڑھیں. یعنی اس کے محفوظ کرنے، اس کے جمع کرنے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، پھر جب ہم اس کو پڑھیں تو آپ بھی اس کے پڑھنے کی پیروی کریں. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بیان بھی کریں گے. یہ جو بالکل ابتدا میں حضور کو تسلی دے دی گئی، اس کا پھر عملی نمونہ، اس کا عملی اظہار ہوا جب مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان مبارک میں جبرائیل امین تشریف لاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید دہراتے. اس کا مکالمہ ہوتا جس کو عرضہ کہا جاتا ہے. حضرت جبرائیل پڑھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہراتے. یہ عمل ہر رمضان میں ہوا. جتنا جتنا قرآن آیا پورے کا پورا قرآن پڑھا گیا تا وقتے کہ آخری رمضان آ گیا جس میں پورا قرآن مجید نازل ہو چکا تھا، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل علیہ السلام نے پورا قرآن پڑھا، آپ نے ان کے سامنے پورا قرآن پڑھا. کہتے ہیں یہ عمل 2 مرتبہ ہوا. کہتے ہیں اس آخری عرضے میں، اس کو عرضہ کہا جاتا ہے، عرضہ اخیرہ میں کچھ صحابہ کرام کی جماعت بھی شامل تھی. یہ قرآن پورے کا پورا پڑھا گیا. آبویسلی یہ قرآن مجید کا پڑھنا یہ اللہ کے اس فیصلے، اللہ کے اس وعدے کے مطابق ہوا کہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے سورہ قیامہ میں بالکل شروع میں. بٹ دا کویسچن از کہ یہ قرآن کیسے پڑھا گیا، اس کی کون سی ترتیب تھی؟ آبویسلی یہی ترتیب تھی جس ترتیب سے آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ ترتیب آئی ایم شور آپ جانتے ہیں کہ اس ترتیب سے بہت زیادہ سبسٹینشلی ڈفرینٹ ہے کہ جو ترتیب اس کی ابتدا میں نزولی تھی، کرونولوجیکل تھی، جو ہسٹوریکل ترتیب تھی. یہ قرآن مجید
آج اپنی اس آخری محفوظ شکل میں جس پر تمام مسلمانوں کا الحمدللہ اتفاق ہے، یہ بالکل ڈیفرنٹ شکل میں ہے۔ یہ جو قرآن کی موجودہ ترتیب ہے، اس میں ظاہر ہے کہ سوالات ہیں کہ یہ ایسے کیوں ہے، یعنی اس کا ایسا ہونا کس وجہ سے ہے۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں جب یہ تحقیق مسلمانوں نے کی، اور ظاہر ہے کہ اس میں مختلف لوگوں نے اپنی اپنی کنٹریبیوشنز پیش کیں، لیکن جب اس کے بارے میں کلیریفیکیشن، آپ کہیے سب سے کنونسنگ کلیریفیکیشن آئی، جس میں کنٹریبیوٹ کرنے والے سب سے پہلے مولانا حمید الدین فراہی تھے، پھر ان کے اس بیسک کنٹریبیوشن کو مزید تفصیلی رنگ دیا ان کے شاگرد مولانا امین حسن اصلاحی نے، اور پھر اس کے بعد ان کے شاگرد جاوید احمد غامدی صاحب نے اس میں مزید تفصیلات کو اور ایڈ کیا، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب ایک ایسی ایکسپلینیشن ہے، ایسی کلیریفیکیشن ہے کہ جو قرآن مجید سے خود نظر آتی ہے کہ اللہ کے پیش نظر یہی مقصد تھا کہ قرآن مجید کو اس ترتیب سے اس وجہ سے نازل کیا جائے۔ اس کی کچھ تفصیلات میں آگے بیان کروں گا، لیکن میں قرآن کے بارے میں ایک اور بات یہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو قرآن ہی سے معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید مسلمانوں کے اتحاد کی کتاب بھی ہے۔ یعنی ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے نا کہ سب مسلمان متفق ہو جائے، متحد ہو جائیں۔ بہت سے لوگ، بلکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آدمی کو کسی ایک فرقے سے ہونا چاہیے، کسی دوسرے فرقے سے ہونا چاہیے۔ آپ سے جب تعارف ہوتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا کس فرقے سے تعلق ہے۔ قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا، اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ہم مسلمان صرف مسلمان ہوں، ہم مسلمان کی حیثیت سے جئیں، ہم مسلمان کی حیثیت سے مریں، اور ہمارا مسلمان ہونا یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے آپس میں اختلاف ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں، پروبیبلی ہونے چاہیے، کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہمارے اپنے اپنے بیک گراؤنڈز ہیں، ہم مختلف لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن اختلاف فی نفس ہی کوئی پرابلم نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جب تک کہ وہ افتراق کی شکل نہ اختیار کر لے، جس کے بعد آدمی فیصلہ کرے کہ بھائی میں اور ہوں، تم اور ہو۔ یہ مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہرگز کوئی مطلوب اور پسندیدہ چیز نہیں۔ چنانچہ یہ ضروری ہے کہ مسلمان متحد ہوں، متفق ہوں، ایک ہی بنیادی نظریے کو ماننے والے ہوں۔ چھوٹے موٹے اختلافات جیسا کہ میں نے گزارش کی وہ تو ہوتے ہی ہیں۔ اس کو انشور کرنے کے لیے بھی کوئی اور ذریعہ نہیں ہے سوائے قرآن مجید کے۔ چنانچہ قرآن نے اس بات کو بھی بیان کیا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 میں، جہاں آیت نمبر 102 اور 103 میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو تم، جمیعاً سارے کے سارے، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں مت پڑو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم کو اس قرآن مجید کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو الفرقان ماننا ہے، اس کی بیسس پہ اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو اختلاف کرنا ہے، خارج سے کوئی اور انفلوئنس، کوئی اور سورس اس میں داخل نہیں ہونے دینی۔ اگر کچھ اور سورسز ہیں تو ان کو اس کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ جب سارے مسلمان یہ کام کرنا شروع کر دیں جس کو قرآن کہتا ہے کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، تو پھر بڑا اختلاف ہو کیسے سکتا ہے؟ اور اگر آپ قرآن مجید کو یہ حیثیت نہیں دیں گے تو بھلا اختلاف کیوں نہیں ہوگا؟ تو قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ یہ کتاب
مسلمانوں کے اتحاد کی کتاب ہے. اگر کبھی مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہوگا بڑے پیمانے پر تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہوگا اور وہ ہے اللہ کی کتاب. قرآن مجید اپنے پورے بیان میں کیا بات کہہ رہا ہے، یہ بات بھی جاننی ضروری ہے. آپ جب قرآن مجید کا تعارف کراتے ہیں تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کا تعارف ٹھیک کرایا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کو انٹروڈیوس کرائیں گے کسی کو، نئے آدمی کو، ینگسٹر کو، اور آپ اس کو یہ کہیں گے کہ دیکھو، جیسے کہ ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تم ایک نئی مشین خریدتے ہو نا، تو اس مشین کے ساتھ ایک مینول ہوتا ہے، گائیڈ کرنے کے لیے ایک بک ہوتی ہے. یہ قرآن وہ کتاب ہے. اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا اور ساتھ ہی یہ ایک کتاب دے دی، یہ مینول ہے گائیڈنس کے لیے کہ تم اس کو پڑھو گے اور یہ مشین اس کے مطابق آپریٹ کرے گی. یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن یہ جتنی اچھی ہے اتنی غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو مجھ سے براہ راست عمل کے معاملے میں متعلق ہیں ہی نہیں. بہت سی ایسی آیات ہیں جس میں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ان قوموں پر عذاب کی تفصیلات بیان کر رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے رسولوں کا انکار کیا. اس میں قرآن مجید بعض اوقات آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست خطاب کرتے ہوئے نظر آئے گا اور کچھ اللہ کی طرف سے ہدایات دیتا ہوا نظر آئے گا جس کا مجھ سے آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو جب آپ کسی کو قرآن کو انٹروڈیوس کرائیں گے اس طریقے سے کہ جو انٹروڈکشن اس کا بنتا ہی نہیں ہے، تو اس کے بعد ایک تو یہ ہے کہ کوئی انسان اس کو پڑھے ہی نہ، تو پھر تو ظاہر ہے کہ اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا. لیکن کوئی اس کو سیریسلی پڑھنا شروع کرے گا تو یہ محسوس کرے گا کہ میرے لیے یہ مینول آف گائیڈنس کیسے ہے، اس آیت کا مجھ سے کیا تعلق ہے، اس پیسج کا مجھ سے کیا تعلق ہے. چنانچہ قرآن مجید کا جو صحیح تعارف ہے، ٹوٹل کمپلیٹ جو قرآن فرام کور ٹو کور ڈسکرائب کر رہا ہے، اس کو اگر بیان کیا جا سکتا ہے اپروپریٹ طریقے سے، موزوں طریقے سے، تو وہ ایک ہی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت انذار ہے. یعنی اللہ نے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا کہ وہ اپنی قوم کے سامنے اللہ کے پیغام کو پیش کریں اور ان کو وارن کریں، ان کو انذار کریں. یہ جو آپ کا پروجیکٹ تھا، مشن تھا، یہ مختلف مراحل سے گزرا اور بالآخر یہ مقصد، یہ مشن اکمپلش ہو گیا، مکمل ہو گیا. قرآن از اول تا آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو گائیڈ لائنز دے رہا ہے، گائیڈنس دے رہا ہے، اور اس کو پڑھ کر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس انذار کی، اس وارننگ کے سارے عمل کی سرگزشت ہے اور ہر بات اسی سے متعلق ہے. یہ بالکل بجا ہے کہ اس سرگزشت انذار کے بیان کے دوران ہم کو بہت سی آیات ایسی ملتی ہیں جس کا تعلق ہم سے بھی ہے، چنانچہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے اور جو گائیڈنس ہمیں ملی ہے اس کو قرآن مجید کے پورے سٹرکچر میں رکھ کے سمجھیں گے. تو چنانچہ یہ بات ضروری ہے کہ قرآن مجید کا تعارف ہو ایسے جیسے کہ قرآن مجید نے اپنا تعارف خود کرایا ہے، ورنہ معلوم ہے کیا ہوگا، قرآن آدمی پڑھے گا اور پڑھ کر پھر مایوس ہوگا کہ جو بتایا گیا تھا بات تو وہ ہے نہیں. ظاہر ہے کہ اس میں قرآن مجید کی پریزنٹیشن کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو قرآن کو لوگوں میں انٹروڈیوس کرانے والوں لوگوں کی غلطی ہے جس کی کہ اصلاح ہونی چاہیے. اب میں آپ کے سامنے چند وہ باتیں بیان کروں گا کہ جن کو قرآن پیش کرتا ہے
یا اگر قرآن پیش نہیں کرتا تو غور و فکر کے نتیجے میں وہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ جو قرآن کے فہم، اس کی انڈرسٹینڈنگ میں ہم جیسے آرڈنری لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہیں، مفید ہوتی ہیں۔ اس میں پرابیبلی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جو قرآن مجید نے 2 جگہوں پر بیان کی ہے، سورہ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 82 اور سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 24۔ ایک ہی الفاظ ہیں، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ معلوم یہ ہوا کہ جب آپ کو قرآن پڑھنا ہے تو قرآن پڑھنے کے لیے سب سے پہلی اور اہم ترین شرط یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیں with deep reflection، غور و فکر کے ساتھ۔ اگر آپ اس کو غور و فکر کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ اس سے وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے جس ہدایت کا وعدہ اللہ نے دیا ہے اپنی کتاب کے ذریعے سے کہ جو بھی اس کو پڑھے گا اس کو اس سے ہدایت حاصل ہوگی۔ تدبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں۔ ڈیپ ڈاؤن آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں کیا ایم آئی انڈرسٹینڈنگ اٹ، ایم آئی اپ ٹو اٹ، کیا میں اس کے مطابق اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں؟ میری زندگی میں اس بات کو پیش نظر اگر رکھا جائے تو کتنی مطابقت ہے، کتنا تضاد ہے، میں اپنے آپ کو کیسے مولڈ کروں، وغیرہ وغیرہ۔ اور ظاہر ہے اور بھی بہت سی باتیں ہیں غور کرنے کی کہ یہ بات مجھ پہ اپلائی ہوتی ہے، یہ اس زمانے سے متعلق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کچھ ہم کو حاصل ہوگا صرف اس صورت میں جب آپ تدبر کے ساتھ قرآن پڑھیں گے، ایک الرٹ مائنڈ کے ساتھ قرآن پڑھیں گے، کرٹیکلی پڑھیں گے، بات سمجھنے کے لیے پڑھیں گے۔ ایک قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک جو دوسری بات قرآن مجید سے سامنے آتی ہے جو میں سمجھتا ہوں ایٹ اے پرسنل لیول، قرآن مجید کی تفسیر کا اہم ترین اصول ہے، اور وہ قرآن کا بیان ہے اسی ایک آیہ مبارکہ میں جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 82 ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو وہ اس میں بہت اختلاف پاتے، بہت تضادات، بہت کنٹرڈکشنز پاتے۔ یعنی یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس دعوے کا، اس کلیم کا ثبوت، اس کلیم کی دلیل، ایویڈنس یہ ہے کہ قرآن میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ یہ معلوم کیسے ہوگا؟ تدبر کر کے، غور و فکر کر کے۔ آپ کہیں کہ یہاں تو یہ آیت یہ کہہ رہی ہے مگر وہاں تو کچھ اور کہہ رہی ہے، اب یہ کیا ہوا؟ یہ اپیرنٹ کنٹرڈکشن ہوا۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ جب آپ قرآن کو اول تدبر کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو اس طرح کے اپیرنٹ بظاہر کنٹرڈکشنز نظر آئیں گے، لیکن آپ مزید تدبر کریں گے، پوچھیں گے، غور و فکر کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ جو تضاد، جو کنٹرڈکشن آپ اس ٹیکسٹ میں محسوس کر رہے تھے، میں ظاہری تھا، اپیرنٹ تھا، حقیقت میں نہیں تھا۔ اور اس سے معلوم ہے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کے اندر قرآن کے بارے میں اعتماد، کانفیڈنس میں اضافہ ہوگا۔ یہ کانفیڈنس آپ کو اندر ڈیپ ڈاؤن بتائے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ الاؤ می ٹو سے، ابھی تو اصل میں ہم اس کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں بیکاز ساری کہہ رہے ہیں، کچھ ہے، ہم بھی امپریسڈ ہیں اس سے، لیکن وہ جو ہے نا کہ آدمی اپنے دل کی گہرائی سے مانتا ہے کہ یہ میرے رب کی کتاب ہے، یہ حقیقت انسان کے اوپر منکشف ہوتی ہے اس وقت کہ جب ایٹ اے پرسنل لیول آدمی کہتا ہے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اینڈ آئی کین سی دیٹ دیر از اے کنٹرڈکشن، لیکن پھر اس کے بعد آدمی کہتا ہے کہ نہیں، مائی گڈنس، لو اینڈ بیہولڈ، یہ تو نہیں ہے، یہ تو واضح ہے، جو یہ بات ہے اور جو یہ بات ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ آپ کو اس کا تجربہ قرآن مجید میں بار بار ہوگا۔
ظاہر ہے کہ اس وقت تفصیل کا وقت نہیں ہے، اللہ کرے کہ مجھے آئندہ چل کے اس کو بیان کرنے کا موقع ملے. جسٹ ٹو گیو یو ون ایگزامپل. چلیے یہ ایک چیلنج بھی ہو گیا کہ آپ بھی اس پہ غور فرمائیں. سورہ بقرہ ہے، پہلی سورہ ہے قرآن کی، سب سے طویل سورہ ہے، دوسری سورہ ہے، پہلی مدنی سورہ ہے. اس کی آیت نمبر 254 میں ایک بات کہی گئی ہے جو پہلے بھی کہی گئی ہے، بڑے واضح طریقے سے کہی گئی ہے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے کہ جو ہم نے تم کو رزق دیا. من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن، لا بیع فیہ، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکے گی، ولا خلۃ، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، ولا شفاع، اور کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. تو بندہ کہتا ہے اوکے فائن. پیچھے بھی 2 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بار بار مطلب ریپیٹڈلی کہا کہ وہاں کوئی سفارش نہیں ہوگی. اگلی آیت الکرسی کہتی ہے، آیت نمبر 255، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ جو اس کے ہاں سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے. تو ظاہر بندہ کہتا ہے کہ ابھی تو اللہ تعالیٰ اپنے پچھلی آیت میں کہا تھا کہ کوئی سفارش نہیں ہوگی، تو ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگی، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اب ایک یہ ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں میں کنفیوز ہو گیا ہوں، بس ختم. دوسرا ہے کہ آپ کے اندر کیوریوسٹی پیدا ہو، یہی صحیح ریئیکشن ہے، یہی صحیح رویہ ہے. تو جب آپ کے اندر یہ کیوریوسٹی پیدا ہوگی کہ آخر یہ کچھ بظاہر تضاد سی بات نظر آ رہی ہے، متضاد، اس کا حل کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت آپ کو اس کا حل دکھائیں گے، سمجھائیں گے، اور آپ کے اندر اطمینان اور اعتماد پیدا ہوگا. قرآن مجید میں نے ابھی گزارش کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب ملحوظ رکھی ہے، اس ترتیب کے بارے میں غور و فکر ہوا، اور میں نے بعض بزرگوں کا نام لے کے بتایا کہ انہوں نے اس میں ایک میجر بریک تھرو حاصل کیا اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ قرآن مجید کی آیات میں اور قرآن مجید کی صورتوں میں جیسا کہ ان کو ارینج کیا گیا ہے، مارشل کیا گیا ہے، کیوں کچھ بظاہر بے نظمی سی نظر آتی ہے. تو انہوں نے جو نتیجہ اخذ کیا اس کو ہم 3 ڈفرنٹ لیولز آف نظم کے عنوان سے بیان کر سکتے ہیں. جو حقیقت سامنے آئی وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جیسا کہ ہمارے پاس آج موجود ہے، اس میں نظم یعنی کوہیرنس، حسن ترتیب کے 3 لیولز پائے جاتے ہیں. نمبر 1، ہر سورت کے اندر کا نظم، ہر سورہ چھوٹی ہو یا بڑی ایک اکائی ہے، ایک کوہیرنٹ یونٹ ہے. جو امپورٹنٹ کام، محنت کا کام ہے، تدبر کا کام ہے، غور و فکر کا کام ہے، کرٹیکل ایگزامینیشن کا کام ہے، جو ہم میں سے ہر ایک کو کرنا ہے، وہ یہ کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک پیسج دوسرے پیسج سے کیسے جڑ رہا ہے. جب ہم یہ کام کریں گے تو ہم پر انشاءاللہ یہ بات حیرت انگیز طریقے سے واضح ہوگی کہ قرآن مجید جو بات بھی کرتا ہے، جس سورہ میں کرتا ہے، اس کو بڑے ہی آرگنائز طریقے سے کرتا ہے. اس کا ایک بیان کا ایک انداز ہے ترتیب کے ساتھ، جو اگر قاری کو سمجھ میں آنے لگے تو وہ اس میں انوالوڈ ہو جائے، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو وہ اس کے بارے میں تگ و دو کرے، اسٹرگل کرے، اسٹرائیو کرے. سو ہر سورہ ایک مکمل یونٹ ہے، اکائی ہے، اس کا ایک سینٹرل آئیڈیا ہے، مرکزی مضمون ہے، جس کے گرد اس کی تمام آیات گھومتی ہیں. پھر یہ بات ایک حیرت انگیز بات ڈسکور ہوئی، اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں. ان میں سے 6 صورتوں کو اگر آپ نکال دیں تو 108 صورتیں جوڑا جوڑا ہیں. یعنی قرآن مجید میں 54 صورتیں جوڑوں کی صورت میں ہیں. جو ایکسیپشنز ہیں 6 صورتوں کے، وہ بھی کسی نہ کسی وجہ سے ہیں. جیسے
سورہ فاتحہ پورے قرآن مجید میں آغاز میں آئی ہے. یہ پورے قرآن مجید کا گویا کہ دیباچہ ہے، ایک پریلوڈ ہے، تو اس کو اکیلا یونیک ہی ہونا چاہیے تھا، اینڈ سو آن. تیسری حیرت انگیز بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں نے گزارش کی نا کہ پڑھتے ہوئے آدمی کو یہ شروع میں پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ کبھی مکی صورت آتی ہے، پھر مدنی آ جاتی ہیں، پھر مکی آ جاتی ہیں، پھر مدنی آ جاتی ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ معلوم ہوا ہے کہ قرآن مجید کو اللہ نے جس حکمت کے ساتھ ترتیب دیا ہے، یہ اصل میں 7 گروپس میں، صورتوں کے گروپس میں منقسم ہے. یعنی یہ پورا قرآن یہ ڈیوائیڈڈ ہے، نیٹلی ڈیوائیڈڈ ہے انٹو 7 سورہ گروپس، ایسے کہ ہر سورہ گروپ کا آغاز ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے ہوتا ہے، اور ہر سورہ گروپ کا اختتام یعنی سیکنڈ پارٹ وہ ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر ہوتا ہے. مکی مدنی صورتوں کے یہ 7 گروپس ہیں جو آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں محفوظ کر کے رکھ دیے ہیں تاکہ آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو اس ترتیب کو سمجھ کے پڑھیں. ہر گروپ کا اپنا ایک یونیک سینٹرل آئیڈیا ہے، اگرچہ کہ ہر گروپ میں وہ تمام اہم مضامین بیان ہوتے ہیں کہ جو قرآن مجید کے سینٹرل تھیمز ہیں، مگر اس کا اپنا ایک یونیک فوکس کا ایریا بھی ہوتا ہے، اور تمام قرآن کے گروپس کی صورتیں، رسپیکٹیو صورتیں جو اپنے اپنے گروپس میں ہیں، وہ اس مقصد کو، اس مرکزی مضمون کو اچیو کرتی ہیں، سپورٹ کرتی ہیں، اس کے مختلف تقاضوں کو پورا کرتی ہیں. تو آپ یہ غور فرمائیں کہ اگر قرآن ایسا ہے جیسا کہ میں آپ کے سامنے کلیم کر رہا ہوں، تو پھر کیسی غیر معمولی کتاب ہے، ہاؤ ونڈرفل. لیکن اس کے لیے وہی شرط ہے کہ انسان یہ طے کر لے کہ مجھے اللہ کی کتاب کو سیریسلی لینا ہے اور اس کو پڑھنا ہے جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، اور وہ ہے غور و تدبر کے ساتھ. میں عام طور پر اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں اب تو ہم گوگل سرچ کر کے معلوم کر لیتے ہیں کہ رمضان کب شروع ہونا ہے، عید کس دن ہوگی. پاکستان میں اس کے لیے رویت ہلال کمیٹی ہے جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ اس کو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال وہ اپنا کام ہر سال کرتی ہے اور اناؤنس کرتی ہے کہ رمضان کب شروع ہوگا. ہمارے زمانے میں اگرچہ کہ کوئی اناؤنسمنٹ تو ہوا کرتی تھی، بچپن کے زمانے میں ہم جب ایکسپیکٹڈ ہوتی تھی پہلی رمضان یعنی شام کو چھتوں پہ چڑھ جاتے تھے اور چاند کو آئیڈینٹیفائی اسپاٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو ایک مزہ بھی ہوتا تھا، لیکن بہرحال وہ کوشش یہی ہوتی تھی کہ اگر چاند ہے تو نظر آ جائے. جس کو چاند نظر آ جاتا تھا تو وہ ایک نعرہ لگاتا تھا کہ جناب چاند نظر آ گیا، اور وہ لوگوں کو متوجہ کرتا اپنی طرف. اب ظاہر ہے کہ چاند، پہلی کا چاند بڑا ہی باریک ننھا سا ہوتا ہے، آپ فوکس کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا، نہیں کریں گے تو نہیں نظر آئے گا. تو جب لوگ اس سے پوچھتے کہ بھائی کہاں ہے چاند، تو وہ بتاتا کہ دیکھو وہ ہے نا وہ درخت، اور وہ جو ایک بجلی کا کھمبا ہے، ان کے درمیان ذرا نیچے سے اوپر کی طرف دیکھو آہستہ آہستہ، تمہیں چاند نظر آ جائے گا. اچھا، اگر وہ چاند موجود ہوگا تو وہ دیکھنے والے کو نظر آ جائے گا، اور اگر چاند موجود نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کے نہ ہونے کی حقیقت نظر آ جائے گی. تو یہ جو قرآن مجید کا نظم ہے یہ بھی اسی طرح کی پہلی کے چاند کی حقیقتوں کی طرح کی ایک حقیقت ہے. آپ نے اگر متوجہ کرنے والے کی متوجہ کرنے پر درخت اور کھمبے کے درمیان غور سے دیکھا اور فوکس کیا تو آپ کو وہ ایسے نظر آئے گا کہ پھر وہ آپ کے لیے حقیقت بن جائے گا. لیکن جیسا کہ بعض لوگ کرتے تھے کہ ایسے لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ نہیں کوئی نظر نہیں آیا، اور آپ توجہ نہیں کریں گے تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. اگر آپ قرآن پر
اس طرح سے فوکس کر کے غور کر کے سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. تو یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس پر کتنی محنت کرتے ہیں. میں اختتام میں ذرا دو اور چیزیں قرآن مجید کے انداز کے بیان کے بارے میں گزارش کر رہا ہوں. قرآن کو پڑھتے ہوئے یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام نازل ہوا اس عربی زبان میں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، جب آپ موجود تھے، بہترین عربی زبان تھی. ظاہر ہے کہ ہر زبان کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ سٹائلز آف پریزنٹیشن، اسالیب ہوتے ہیں. آپ ان کو اپریشیٹ کریں گے تو آپ اس ٹیکسٹ کو بھی اپریشیٹ کریں گے کہ جو اس زبان میں نازل ہوا ہے، کہ جو اس سٹائل آف پریزنٹیشن کی قائل تھی. ہر زبان میں ہم یہی دیکھتے ہیں. آپ کسی گرامر کی کتاب سے انگریزی سیکھ کے آپ آ جائیں کسی انگلش سپیکنگ سوسائٹی میں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں آتا. سٹائل آف پریزنٹیشن، انداز گفتگو بالکل مختلف ہے، اور آپ اگر اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے ہیں تو آپ بالکل اجنبی ہیں. چنانچہ قرآن مجید کے بارے میں بھی یہ جاننا چاہیے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کہیں گرامر کی کتاب سے کچھ عربی کے اسباق سیکھ لیں اور اس کے بعد قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں اور قرآن سے توقع کریں کہ وہ آپ کی اس ابتدائی عربی گرامر کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق آپ کو بات پہنچائے. نہیں، آپ کو تیار ہونا چاہیے کہ آپ قرآن کے سٹائلز آف پریزنٹیشن جس میں بہت گہرائی ہے، جو متاثر کرنے والے سٹائلز ہیں، جن کو سمجھے بغیر بعض اوقات انسان قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے سے، صحیح طرح سے سمجھنے سے محروم ہو جاتا ہے. ان میں سے میں ایک دو کا یہاں حوالہ دے رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا، ہم سب قرآن پڑھتے ہیں، کہ قرآن مجید میں قسم کا ذکر بہت آیا ہے. والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے سے دوچار ہونے والا ہے. اور بہت سی قسموں کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے. یہ کیا چیزیں ہیں؟ ظاہر اگین جب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ دائیں بائیں کیا آلٹرنیٹیو پوائنٹس آف ویو ہیں. بہت ہمارے ہاں اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ قسم جب کسی چیز کی کھائی جاتی ہے تو بڑی زبردست، بڑی گرینڈ، بڑی امپریسو کوئی چیز ہوتی ہے، تو اس کا حوالہ دے کے تو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ چیز ہے کہ جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں. جب آپ کوئی ایسی بات سنتے ہیں، خاص طور پہ قرآن مجید کی ایکسپلینیشن میں، کہ جو شروع میں تو آپ کو تھوڑا سا متاثر کرتی ہے، لیکن ذرا آپ ان ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بات تو کچھ بھی نہیں بنی. یو ایکچولی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ بھائی آخر والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان سے دوچار ہونے والا ہے، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے. قرآن مجید کے بارے میں غور و فکر کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ جو قسمیں ہیں یہ در حقیقت گواہی کے لیے ہیں. یعنی ہم قسم کھاتے ہیں نا، اللہ کی قسم، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ گواہ ہے، اللہ جانتا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. چنانچہ میں ایک مثال سے بات سمجھا رہا ہوں. ظاہر ہے کہ یہ مضمون ایک طویل مضمون ہے. یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے پر حکمت قرآن کی، انک لمن المرسلین، کہ اے پیغمبر آپ رسولوں میں سے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ والقرآن الحکیم، یہ پر حکمت قرآن گواہ ہے اس بات پر، دلیل ہے اس کی کہ اے پیغمبر آپ رسولوں میں سے. قرآن مجید میں جہاں جہاں قسموں کا ذکر ہے وہاں اصل میں قسم دلیل ہے، گواہی ہے مقسم علیہ کے لیے، جس کی قسم کھائی گئی ہے. ظاہر ہے کہ یہ بھی
قرآن مجید کا ایک سٹائل، ایک اسلوب ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جس کو سمجھ کے آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو قرآن سمجھ میں آئے گا۔ قرآن مجید کے اور بہت سے ایسے سٹائلز آف پریزنٹیشن ہیں جن کو اپریشیٹ کرنا قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ میں بس وقت ختم ہو رہا ہے، ایک آخری بات بیان کر رہا ہوں، اور وہ ہے حذف کا اسلوب۔ حذف اصل میں کہتے ہیں اس چیز کو کہ ایک سٹیٹمنٹ میں ایک بات امپلائیڈ ہے مگر اس کو ورڈز میں، الفاظ میں بیان نہیں کیا گیا ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ آپ کو کیسے پتہ لگا کہ وہ امپلائیڈ ہے؟ وہ جو پورا سٹیٹمنٹ ہے، پورا جملہ ہے، اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو وہ سینس ہی اس وقت دے گا، آپ پر پیغام کو، بیان کو، انڈرسٹینڈنگ کو منتقل ہی اس وقت کرے گا پوری طرح سے جب کہ آپ اس کو کھول نہیں لیتے۔ اور جب آپ کھول لیں گے اس حذف کو، اس امپلائیڈ میننگ کو، تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل، سورہ یونس، سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 67 ہے، 67، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی، اور یہ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ جگہ پر بیان ہوئی ہے۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، وہی ہے جس نے بنائی تمہارے لیے رات، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں آرام کر سکو، والنہار مبصرا، اور اس نے دن کو بنایا روشن۔ فل سٹاپ، قرآن مجید میں اور کچھ بیان نہیں ہوا۔ ایک قرآن کے بیان کی بریلینس کا قائل، متاثر انسان وہ رک کے کہے گا کہ یہ بات نہیں پوری ہوئی۔ وہی ہے جس نے بنائی رات کہ تم اس میں آرام کر سکو، اور اس نے بنایا دن روشن۔ سو there is something missing۔ سو یہ جو آپ کا ذوق ہے نا، یہ آپ کو مائل کرے گا کہ آپ بات پوری سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ بات کو پوری طرح سے سمجھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اس جملے میں دو چیزیں اومٹ کی گئی ہیں، وہ امپلائیڈ ہیں مگر ان کو بیان نہیں کیا گیا۔ پہلے جملے میں جو چیز امپلائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے، وہی ہے جس نے بنائی رات اندھیری تاکہ تم اس میں آرام کر سکو۔ اگلے جملے میں فرمایا اور اس نے بنایا دن کو روشن۔ یہ نہیں بتایا کہ دن میں کیا کرنا ہے تاکہ تم اس میں کام کاج کر سکو۔ سو یہاں دن کے روشن ہونے کو بیان کیا مگر اس کے کام کاج کے لیے مناسب اپروپریٹ ہونے کو اومٹ کر دیا۔ پیچھے رات میں آرام کرنے کا ماحول ہے اس کو بیان کیا گیا، لیکن اس کے اندھیری ہونے کو اومٹ کر دیا گیا۔ قرآن ایسے اور بہت سے سٹیٹمنٹ سے بھرا ہوا ہے، اور آنیسٹلی جب آدمی اس کو اپریشیٹ کرتا ہے تو انجوائے کرتا ہے، آپ محسوس کرتے ہیں کہ دس از بریلینٹ، مجھے اللہ کا کلام اور سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو ناظرین، گزارش یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ کتاب ہمیں سمجھ میں آئے گی اگر ہم اس پر غور کریں گے، اس کو سیریسلی لیں گے۔ اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا از اے بریلینٹ ایکسپیرینس، آدمی اس کو انجوائے کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ قرآن کو وہ حیثیت دیں جو حیثیت قرآن ڈیزرو کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمام دوسرے خارج کے انفلوئنسز سے اپنے آپ کو روک کر آپ قرآن کو پڑھیں اور قرآن سے پوچھیں کہ قرآن آپ سے کیا کہہ رہا ہے، اور اس کو پڑھیں تدبر کے ساتھ، اور اس کو پڑھیں اس کے سٹائل آف پریزنٹیشن کو سمجھتے ہوئے۔ تو میں آئی کین ایشور یو کہ آپ قرآن مجید کی بریلینس سے ڈسپوائنٹ نہیں ہوں گے، اور آپ کو قرآن وہ ہدایت دے گا کہ جس ہدایت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ماہ رمضان میں قرآن مجید کو ایسے پڑھیں جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے،
اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کے ذریعے سے ہدایت، روشنی اور رہنمائی فراہم کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔